اعلیٰ حضرت کا مطلب کیا ہے؟ بڑا آدمی، اعلیٰ حضرت بڑا آدمی. تو بڑا آدمی کیا میں کہنے لگوں اپنے آپ کو میں بڑا آدمی تو ہو جاؤں گا کیا میں؟ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو کبھی اعلیٰ حضرت نہیں کہا ہے، نہ بریلوی کہا تھرو آؤٹ دی کیریئر. 1000 کتابیں کہیں انہوں نے احمد رضا بریلوی نہیں لکھا. تو پہلے تو یہ ایک جو ڈاؤٹ ہے ذہنوں میں کہ انہوں نے کوئی مسلک بنایا یا پیدا کیا، اس سے بڑا جھوٹ اور بہتان کوئی نہیں ہو سکتا جو اعلیٰ حضرت پر رکھا ہے. ایک جملہ بھی ایسا ان کی پوری کتابوں میں، پوری زندگی میں، ان کی تقاریر سے، ان کے فتاوی سے 22 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب ہے ان کی، 22 جلدوں پر مشتمل، اور کل تقریباً کم و بیش 1000 تصانیف. اور ان تصانیف کا موضوع پتہ کیا ہے؟ شریعت اور فقہ کے کم ہیں اور سائنس پہ زیادہ ہیں. اب سائنس تو پڑھی نہیں انہوں نے کسی سے، سائنس تو اعلیٰ حضرت نے پڑھی نہیں کسی سے. کوئی ثابت کرے مجھے. علم جفر کسی سے نہیں پڑھا، ہیت ستاروں کا علم کسی سے نہیں پڑھا. 1896 میں نیو یارک میں وہ اخبار دیکھ کے آیا ہوں 96 کا 27 دسمبر کو 1896. نیو یارک کے ایک ہیت دانے جو علم نجوم کا بڑا ماہر تھا، اس نے کہا 27 دسمبر کو ایسا ماحول بن رہا ہے، ستارے ایسے ایک دوسرے کے سیدھ میں آ رہے ہیں، کوئی ایسی وہ بن رہی ہے کہ دنیا تباہ ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت کے بعد سوال آ گیا کہ یہ وہاں سے خبر آئی ہے اس نے یہ. اب اعلیٰ حضرت نے تو کبھی یہ علم ہیت کسی سے سیکھا نہیں. اعلیٰ حضرت نے 30 سیکنڈ لگائے ہیں صرف. یہ میرے دادا نے مجھے بتایا 30 سیکنڈ لگائے ہیں اعلیٰ حضرت نے، اور اس پینسل سے ایسے کچھ کیا. فرمایا جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. وہ ماہر، دنیا کا ماہر، نیو یارک کے اخبار میں چھپی. نیو یارک کا اخبار ایسے نہیں کسی کو الٹ ٹپ چھاپ دے، کوئی ماہر ترین لوگ ہوتے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت فرمایا جھوٹ بولتا ہے، اور وہ دن گزر گیا، کچھ بھی نہیں ہوا. اب 1000 تصانیف میں سے فقہ پہ بہت کم ہیں، باقی اب میں ایک مثال دوں. اعلیٰ حضرت کی محفل ہے، ایک سوال آ گیا کہ کس مٹی سے تیمم ہو سکتا ہے. پوری اسلامی تاریخ میں 1400 سال میں کوئی ایک مفسر، محدث، فقیہ نے ایسا جواب نہیں دیا جیسا اعلیٰ حضرت نے اس ایک فتوے کا دیا، اور اس ایک فتوے کے جواب میں ایک کتاب لکھ دی. اب وقت نہیں ہے ڈیٹیل کا، لیکن میں ایک اشارہ دیتے ہوئے آپ کو اعلیٰ حضرت کا مقام بتاؤں جس کی بنا پہ ہم اعلیٰ حضرت کہنے پر مجبور ہیں. عقیدت میں نہیں کہتے ہم، نو عقیدت میں نہیں کہتے. کام دیکھتے تھے، کام آج بھی دیکھ لے، مخالف بھی دیکھ لے، مخالف بھی دیکھ لے نا. اعلیٰ حضرت نے جیولوجی کہیں پڑھی نہیں ہے. اور یہ جو سوال ہے یہ جیولوجی کا ہے، مٹی کی اقسام، جیولوجی کا سوال ہے، یہ پوری ایک سائنس ہے الگ. اعلیٰ حضرت نے 128 مٹیاں گنوائیں جن سے تیمم ہو سکتا ہے، اور 86 مٹیاں وہ گنوائیں جس سے تیمم نہیں ہوتا. How is it possible کہ ایک شخص نے جیولوجی پڑھی ہی نہیں ایک دن بھی کسی سے، اور وہ جیولوجی کی اتنی ڈیٹیل بتایا کہ 300 اقسام کی مٹیاں اس نے ڈیفائن کی، ریکٹیفائی کی، آئیڈینٹیفائی کی، اور اس کو کلاسیفائی کیا. ایک ایسے شخص نے جیولوجی پڑھی نہیں. اس فتوے کا مذہب مجید اللہ قادری صاحب جیولوجی کے ڈین رہے ہیں، پروفیسر رہے ہیں، ماہر ترین، کراچی کے نہیں پاکستان کے ماہر ترین جیولوجسٹ ہیں. وہ صرف ایک فتوے کی بنا پر انہوں نے پورا ادارہ کھڑا کر دیا، ادارہ تحقیقات امام احمد رضا. اس ایک فتوے، کیونکہ وہ سمجھ سکتے ہیں، میں نہیں سمجھ سکتا. میں نے جیولوجی اتنی نہیں پڑھی جتنی انہوں نے پڑھی ہے. تو اعلیٰ حضرت کا یہ مقام اب اس میں بتائیے عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ اس فتوے میں عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ اس میں بریلویت کہاں سے آ گئی؟ یہ تو خالصتاً علمیت ہے، علمیت ہے.
اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے نام بس میں صرف اشارتاً عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کا جو ایک مشہور شعر ہے نا، دل چاہتا ہے وہ نظر کروں تاکہ میرا کام بن جائے. چمک اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عدل رسالت، فیضان رضا کی نبی ایسے. روشنی نہیں، ایک ایک لفظ اعلیٰ حضرت کا چنا ہوا ہوتا ہے. کسی حدیث کا ترجمہ ہوگا یا کسی آیت کا ترجمہ ہوگا، پوری ہدایت بخشش. لفاظی نہیں ہے اعلیٰ حضرت کے، لفاظی نہیں ہے، ٹو دی پوائنٹ چلیں. بالکل ایک سرے منہ شریعت سے انحراف نہیں کیا، بالکل ایگزیکٹلی جو خدا نے تعریف کی، جو حدیث میں تعریف، اسی کو اردو کا جامہ پہنا. چمک تجھ سے، کیا بات ہے، تجھ سے. ارے ادب کہاں گیا؟ اللہ کو تو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی شان میں یکتائی اتنی بلند ہے کہ اس میں لفظ بھی یکتا ہی ہو سکتا ہے جس میں شائبہ بھی نہ ہو دو کا. اس لیے آپ نہیں کہتے اللہ آپ یہ کر دے، اے اللہ تو سن لے میری، تو کہتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت نے یہاں تو کا لفظ کیسے استعمال کیا؟ چمک آپ سے پاتے ہیں سب پانے والے ہونا چاہیے. چمک تجھ سے پاتے. میرا ایمان جیسا خدا پر وحدانیت کا ہے نا، اب یہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ دیکھیے. جس طرح خالق و وہ یکتا ہے، ایسے محبوب مصطفیٰ اور قاسم عطایا اور نعم میں آپ یکتا ہے، اس لیے میں نے تو کہا. آپ جیسا کوئی نہیں، آپ جیسا کوئی نہیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب، سب. کوئی بچا؟ فرشتے بھی شامل، ولی بھی شامل، نبی بھی شامل، اولیاء بھی شامل، مشائخ بھی شامل، جنات بھی شامل، انسان بھی شامل. ایک لفظ سب، اور یہ عین مقام مصطفیٰ کے مطابق ہے یہ سب. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. اب اگلا مصرع بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے. اعلیٰ حضرت کا علمی مقام کی جھلکیاں میں دکھا رہا ہوں، ان کا منصب تو بیان کرنا میرے لائق نہیں ہے. میرا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل. What is this? What is this? What is this? مجھے چمکا دے. تجھ سے چمک سارے پاتے ہیں، مجھے بھی چمکا دے. یہ کام تو سورج بھی کر دیتا ہے. یہ کام تو یہ روشنی بھی کر رہی ہے، مجھے چمکا رہی ہے. سورج بھی کر رہا ہے، چاند بھی کر رہا ہے. جزاک اللہ. یہ کام تو سورج بھی کر سکتا ہے، چاند بھی کر سکتا ہے، لائٹ بھی کر سکتی ہے، چراغ بھی کر سکتا ہے. تو مصطفیٰ کا مقام پھر چراغ سے بھی نیچے رکھا جائے گا، مصطفیٰ کا مقام تو سب سے اوپر رکھا جائے گا. ایسی جگہ روشنی پہنچوانی ہے جہاں دنیا کی کوئی روشنی نہ پہنچ سکے، نہ چمکا سکے. میرا دل کون سی روشنی آپ مجھے بتائیے آج تک سائنس نے دریافت کی ہے جو پینیٹریٹ کرے اسکن کو بھی، ہڈیوں کو بھی، اور دل کے اندر چلی جائے؟ ایکس رے روشنی نہیں ہے، ایکس رے روشنی نہیں، وہ ریز ہیں لیکن لائٹ ریز نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنے آقا و مولا کو اتنا با اختیار مانا کہ کوئی روشنی، ہر روشنی جہاں فیل ہو جائے وہاں نور مصطفیٰ کامیاب ہو جائے. اور نور مصطفیٰ کامیاب. میرا دل بھی چمکا، میرا دل چمکا دے. چہرہ تو چمکوانے کے لیے بہت چیزیں ہیں، لیکن دل چمکانے کے لیے اے مصطفیٰ، اے میرے آقا و مولا، تجھے ہی اختیار دیا ہے بس. فقط
दिल भी चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्ला। जब आला हज़रत कह रहे हैं तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, दिखता नहीं तो इसमें मेरा कसूर है, सरकार तो जिंदा है मेरी चश्मे आलम से। आला हज़रत का ये कलाम है। करूं मदहे अहले दुअल रज़ा। अब आप ज़रा ये इसका वज़न देखिए, इसकी बहर देखिए। मदहे अहले दुअल रज़ा, एक नवाब थे बड़े मशहूर, उनकी रियासत थी नानपारा, बड़ी मशहूर रियासत थी, बरेली के करीबी थी। जब वो आला हज़रत के अशार कुछ पहुँचे नवाब तक तो उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि एक कसीदा मेरी शान में अगर ये लिख देंगे तो मेरी बड़ी वाह वाह हो जाएगी। उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। तो आला हज़रत ने बजाय कसीदा कहने के नाम तो उनका अमर कर दिया। ये देखिए कमाल, नाम तो उनका अमर कर दिया, नाम तो उनका अमर कर दिया, कसीदा नहीं था। आला हज़रत ने फरमाया करूं मदहे अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। ये देखिए, ये है तवक्कल और फ़क्र। वो खुद बहुत अमीर आदमी थे और अफ़गानिस्तान से उनका ताल्लुक़ था आला हज़रत, और वहाँ के भी बड़े उनके ख़ानदान के लोग बड़े लोग थे, और यहाँ भी आए बरेली में तो उनकी जायदाद वगैरह कारोबार बहुत था, और उन्होंने कभी लिया नहीं, दिया हमेशा। ये आला हज़रत ख़ास। करूं मदहे अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का। करीम उसे कहते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा दे, मांगा जितना उससे बढ़ा के दे, हकदार ना हो फिर भी दे, उसको करीम कहते हैं। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। अब नान कहते हैं रोटी को, पारा कहते हैं टुकड़े को। अब वो नान पारा को पारा ना करके अमर तो कर दिया हमेशा के लिए, नवाब नान पार मशहूर हो गए कि ये उनके लिए कहा गया है, लेकिन अपना अकीदा और अपनी अल्लाह अकबर, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि मैं टके टके के लोगों की पैसे की खातिर उनके कसीदे लिखूं। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दिल पारे ना नहीं। आला हज़रत की जो मैंने अर्ज़ किया ना कि कहने से आला हज़रत नहीं होते। अब आला हज़रत की जो डायमेंशंस हैं, एजुकेशन, साइंटिफिक, हदीस, फ़िक़्ह, तफसीर, मेरे दादा ने आला हज़रत से कहा ये जो लोग आते हैं ना सब आपको हाफिज़ समझते हैं। अब सुनने की बात, आपको सब हाफिज़ समझते हैं, आप तो हाफिज़ हैं नहीं। मैंने अच्छा, रमज़ान का महीना था, 27 दिन में पूरा कुरान हिफ्ज़ करते आला हज़रत ने। ये 28 दिन, 30 नहीं हुए थे, ये मेरे दादा ने बताया, 30 नहीं हुए थे। उसी में रोज़ाना एक सिपारा तकरीबन, यानी इतनी ज़हानत। तो हम तो पासन भी नहीं हो सकते, तो हमें कहना पड़ेगा आला हज़रत। लफ़ाज़ी नहीं है ये हकीकत का इकरार है, और मकाम का इदराक है, और मनसब का इतराफ़ है। मैं सिर्फ एक नहज की 3 मिसालें देकर अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ, और अपने लिए बहुत बड़ा एजाज़ समझ रहा हूँ मैं इस वक्त, यकीन करें आप। आला हज़रत ने तर्जुमा कुरान नहीं किया था, कहा गया तर्जुमा कुरान कीजिए। अब तर्जुमा कुरान के लिए इतनी महारत चाहिए, इतनी महारत चाहिए। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अगर इल्मियत का दर्जा मकसूद है, मतलूब है, तो वो उस आलिम के लिए है जो ये इरादा करे कि मैं कुरान का तर्जुमा करूँ। अच्छा, तो असर के बाद जब मैं निकलूँ ना घर से, तो तुम लिखते जाओ, मैं मस्जिद तक पहुँचूँगा।
کتنی کتابیں چاہیے، کتنی ڈکشنری چاہیے، ویکیبلری چاہیے، مفاہیم ہیں، مطالب ہیں، استعارات ہیں، تشبیہات ہیں، ایک لفظ کے کتنے معنی ہیں، خدا کیا چاہتا ہے، اب میں کیا سمجھتا ہوں، اس میں بہت فرق ہے، اس میں بہت فرق ہے۔ کلام انسانی نہیں ہے، وہ کلام خداوندی ہے، وہ جانے، اس کا مصطفیٰ جانے، بس تیسرا کوئی شریک نہیں ہے اس میں۔ مفاہیم قرآنی میں دو ہی ہیں، خدا ہے، اس کا حبیب ہے، بس۔ اب جو کچھ بھی کرے گا کوشش کرے گا، ترجمہ نہیں کرے گا۔ بڑی محنت چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں میں گھر وہاں ہے اور مسجد یہاں تھی، تو نکل کے میں آؤں تو وہ منشی کو کہا تم لکھتے جاؤ، اس طرح چلتے میں ترجمہ کیا، اور ایسا کیا جیسے مہر لگا دی، ترجمے پہ مہر لگا دی، بند ہو گیا، اب ایسا ترجمہ کوئی کر نہیں سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ سماعت کر لیجئے، سب نے کیا ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ جتنے اردو تراجمے میں نام نہیں لینا چاہتا، کوئی بھی ہو، سب نے یہ ترجمہ کیا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اب شروع میں اللہ کہاں آیا؟ شروع میں تو شروع آ گیا۔ دوسرے، اس میں ابتدئو، شروع کرتا ہوں، یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ مضارع میں فعل حال بھی ہوتا ہے اور فعل مستقبل بھی ہوتا ہے۔ اب جتنوں بھی کیا ہے، سب نے فعل حال کا ترجمہ کیا ہے، مستقبل کو غائب کر، تو ترجمہ مکمل ہوا۔ اب اعلیٰ حضرت کا ترجمہ جلدی جلدی چلو، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ سماعت کیجئے اور اپنے دلوں کی روشنی میں اضافہ کیجئے۔ روشن تو ہیں آپ لوگ، اضافہ کیجئے۔ اللہ کے نام سے شروع، اب نہ کرتا ہوا ہے نہ کروں گا۔ اب یہ اردو دان جو طبقہ ہے وہ اس جملے کو سمجھے گا، اللہ کے نام سے شروع، اب اس میں حال بھی آ گیا، مستقبل بھی آ گیا، اور اللہ شروع میں بھی آ گیا۔ ترجمہ لفظوں کا ہوتا ہے، ہم اور آپ سب کرتے ہیں، دنیا میں کروڑوں ترجمے ہوئے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کا جو ظاہر ہے اس سے بڑا اس کا بین السطور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں نے قرآن کا بین السطور جو اپنے آقا سے سیکھا ہے نا، اگر وہ میں بیان کر دوں تھوڑا سا بھی، تو تم سب کے کلیجے پھٹ جائیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے اور ارشاد ہے، کیونکہ وہ سب سے قریب ایک سائل مدینے کی حاضری کی تیاری ہے، میں سنہری جالی کو چومنا چاہتا ہوں، چومو۔ اعلیٰ حضرت نے منع نہیں فرمایا، فرمایا کیا تیرا منہ اس لائق ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا سیدی یا مصطفیٰ یا تیرے لیے یہی کیا کم ہے کہ انہوں نے اپنے دربار میں آنے دیا؟ اب تو یہ بے ادبی کرنا چاہتا ہے کہ ان کی جاری مبارک کو چمٹے اور چومے، تو اسی میں اپنی بقا جان کے تو حاضر ہے۔ آخری مثال ترجمہ قرآن، میں اس وقت چونکہ ان کی علمیت کو ترجمہ قرآن سے ہی بیان کر کے اپنی آخری مثال، ویسے تو بہت سی آیتیں ہیں جس میں لوگوں نے ٹھوکر کھائی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ اب یہ سورت ذرا اوپر سے پڑھی آپ، وَالضُّحَىٰ، ارے دیکھنا تو صحیح، یہ اتنی چمک کہاں سے آئی؟ اتنی چمک آئی کہ میں قسم کھا رہا ہوں اس چمک کی۔ وَالضُّحَىٰ، اور پھر اچانک اندھیرا ہو گیا کہ دیکھنا زلف دوتا تو چہرہ انور پہ نہیں آ گئی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور قسم ہے اس اندھیرے کی جو زلف مصطفیٰ سے چھا جاتی ہے۔ اب کہاں دوحا اور کہاں لیل، دونوں غلام ہیں آقا کے در کی، روشنی ہو تب اور تیرگی ہو تب، دونوں کی اپنی اہمیت ہے۔
ما ودعک، آپ کو تو ہرگز ہم نے بھلایا ہی نہیں ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا تو ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحہ سے آگے ہے، بہتر ہے. میں نے اس کے اوپر پورا 1.5 گھنٹے کا اس ایک آیت کا لیکچر امریکہ میں میرا، کہ یہ کمپیوٹر کیلکولیشن ہے، اللہ نے ایک فارمولہ دیا ہے. پھر کبھی وقت ہوا تو انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کروں گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اتنا دے گا، ابھی وہ دن آنے والا ہے، بس آنے والا ہے، بس آنے والا ہے، بس آنے والا، سوف بس آنے والا ہے. اتنا دے گا کہ رکے گا نہیں. عطا کہتے ہیں گنے بغیر دینے کو، سوچ سے زیادہ دینے کو. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، پھر وہی مسئلہ کا تو ہی تو ایک ایسا ہے جس کے ساتھ یہ عمل ہوگا. اب یہ ساری صورت کیا ہے؟ اس میں آقا کے فضائل بیان ہوئے یا نقائص بیان ہوئے؟ یہ پوری ایک ہی صورت ہے واحد قرآن میں جس کا ایک ایک لفظ نعت مصطفیٰ میں گنجا ہوا ہے، ایک ہی صورت ہے. اب اس میں آپ دیکھیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، تجھے تو ہم نے بھٹکا ہوا پایا، راہ سے دور پایا، راہ گمراہ پایا. سب نے یہ کہا، ہم نے آپ کو گمراہ پایا، بھٹکا ہوا پایا تو آپ کو ہدایت دی. نبی کو ہدایت الگ سے نہیں ملتی، وہ اس کی روح میں داخل کر کے اس کی روح بنائی جاتی ہے. وہ روح پھر ہدایت کے ساتھ شکم مادر میں آتی ہے، اور پھر شکم مادر سے ظہور پذیر ہوتی ہے، جلوہ افروز ہوتی ہے. وہ تو علامت ہدایت ہے، وہ تو منبع ہدایت ہے. الرحمن علم القرآن. حیرانی کی بات ہے کہ علم القرآن پہلے، خلق الانسان بعد میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان تو بہت بات کی بات ہے کہ انسانی شکل و صورت میں ان کو دکھایا گیا، اس سے بہت پہلے، نہ جانے کتنا پہلے علم القرآن کی منزل سے گزر چکے تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسا نبی جو سارے نبیوں کی ہدایت اگر جمع کر لو، سارے نبیوں کا کلام جمع کر لو، سارے نبیوں کی شریعتیں جمع کر لو، تو میرے مصطفیٰ کا کلام، میرے مصطفیٰ کا علم، میرے مصطفیٰ کی شریعت ان ساری شریعتوں سے بہت بہت اکمل ہے، بہت واضح ہے، بہت روشن ہے. بس اعلیٰ حضرت نے کتنا خوبصورت ترجمہ فرمایا. اب ضالًا کا ترجمہ تو آپ گمراہی کریں گے، گمشدہ کہیں گے، راہ کھو دینے والا کریں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا، آپ لفظ ہٹا لیں. اعلیٰ حضرت تو یہ نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا. اب ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، بس گفتگو ختم. اے محبوب، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں ضالًا تم ترجمہ تو کرنا ہے. لیکن آپ ایک ہفتے کے لیے جا رہے ہیں غار حرا میں، آ ہی نہیں رہے. طلب ہے رب کی رضا کی، رب کی قربت کی، رب کے دیدار کی، پتہ نہیں. لیکن یہ تو پتہ ہے کہ ایک ہفتہ روز و شب، کبھی 15 دن روز و شب، کبھی ایک مہینہ روز و شب کھانا جا رہا ہے. گھر والوں کی طرف توجہ بہت کم ہو گئی. بس رب ہے اور رب کی یاد ہے اور رب کی طرف توجہ ہے. میں کون سا لفظ استعمال کروں؟ غار حرا میں کیا ہوا؟ لیکن اس غار حرا کے بنا پر حضور نے جو بشارت دی ہے نا، عشرہ مبشرہ، وہ حضور نے دی ہے، آپ جنتی، آپ جنتی، آپ جنتی. اس غار حرا کے صدقے میں ایک بشارت ایسی خاتون کو ملی جو اللہ نے دی ہے. خدیجہ آ رہی ہیں، جبرائیل پہلے پہنچ گئے، وہ آ رہی ہیں، اللہ نے ان کو سلام کہا، جنت کی بشارت دی، آپ ان تک پہنچا دیجئے. اللہ نے بشارت دی خدیجہ کو کھانا پہنچانے کو. تو ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا، یا گم کہہ لیں، کوئی بات نہیں، کہ کسی شے کا سوائے رب کے دھیان ہی نہیں ہے. اسی کو کہتے ہیں گم ہونا، اور کسی کہتے ہیں. لیکن خدا نہ کرے کوئی راہ سے گمراہ تھوڑی ہو گیا. آپ تو منبع ہدایت ہیں، آپ حیات ہیں ظاہری میں، تب ہدایت ہے. اور پوشیدہ ہو جائیں نظروں سے، میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے تو ہدایت اب بھی ہیں. یہی تو کمال ہے ہماری ہدایت میں اور سرکار کی ہدایت میں کہ وہ اس کا تسلسل ہے ازل سے ابد تک، نہیں ابد کے بھی بعد تک. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ. میں
بہت مشکور ہوں اس ادارے کا اور اس ادارے کے روح رواں کا. آپ یقین کریں مجھے ان سے نہ کوئی لالچ ہے نہ کوئی غرض ہے. میں تو ویسی گوشہ نشین آدمی ہوں, نکلتا نہیں ہوں, لیکن دل چاہتا ہے یہ بولتا رہے اور میں سنتا ہوں. دیکھیے مشکل انداز میں بولنا بہت آسان ہے, آسان انداز میں بولنا بہت مشکل ہے. میں بڑی بڑی روایتیں بیان کروں, بڑی بڑی عربی عبارتیں بیان کروں اور راویوں کے نام لوں تو آپ کہیں گے بہت بڑا عالم, لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آیا. اور ایک شخص مضمون کتنا مشکل ہے جو آج انہوں نے بیان کیا ہے, اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ بچے کو ایک ایک اسٹیپ لے کر سکھا رہا ہے. یہ بہت کمال ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں یہ بولتے رہے, میں سنتا رہوں. پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. میرے لیے دعا کیجیے, اللہ مجھے عمل کی توفیق دے اور علم کی رغبت باقی رکھے تا دم آخر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.